بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں محمد جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں اسکل ماسٹر۔ فرینڈز، اگر آپ نے آزاد جموں و کشمیر کا NTS کا ٹیسٹ دیا ہے، ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں کسی بھی کیڈر کا ٹیسٹ دیا ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ نیشنل ٹیسٹنگ سروس کے تمام تر مراحل، آنسر کیز، پروویژنل رزلٹ اور میرٹ لسٹ کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ اس کے علاوہ اکیڈمک فارمولہ اور NTS مارکس کے بارے میں بھی انشاءاللہ تفصیلی گفتگو کریں گے کہ اکیڈمک سکور کتنا ہوتا ہے اور NTS کے ٹوٹل مارکس کتنے ہوتے ہیں، پاسنگ مارکس کتنے ہوتے ہیں، کتنے نمبر لینا جو ہے وہ آپ کے لیے ضروری ہوتا ہے پاس ہونے کے لیے۔ NTS جو ہے وہ میرٹ لسٹ کیسے بناتی ہے، NTS کے تمام تر مراحل جو ہوں گے وہ بھی ڈسکس کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ جو ڈپارٹمنٹ کے ہوں گے وہ بھی ڈسکس کیے جائیں گے۔ یہ بھی ڈسکس کیا جائے گا کہ NTS آنسر کیز کے بعد کتنا ٹائم لگاتا ہے پروویژنل رزلٹ پر، اور اس کے بعد میرٹ لسٹ پر انشاءاللہ تفصیلی گفتگو ہوگی۔ فرسٹ آف آل آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل پر نیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو آل پہ رکھ لیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے اور آپ تمام تر آگاہی سے آگاہ رہیں۔ فرسٹ آف ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں۔ AGK والے تقریباً ویوز جو ہے مجھے ویور میرے بہت زیادہ ہوتے ہیں لیکن لائک کرنے والے بہت ہی کم ہوتے ہیں۔ فرینڈز، آج انشاءاللہ 5 جولائی ہے اور آج انشاءاللہ آپ لوگوں کی آنسر کیز جو ہے وہ اپلوڈ ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ آنسر کی کے بعد NTS جو ہے وہ آپ کا پروویژنل رزلٹ جو ہے وہ اپلوڈ کرے گا، ٹھیک ہے۔ پروویژنل رزلٹ پر تقریباً 15 دن لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن زیادہ تر جو ہے یہ تعداد پر منحصر کرتا ہے کہ کتنے کینڈیڈیٹس نے اپلائی کیا ہوا ہے۔ اگر تعداد زیادہ ہوگی تو رزلٹ پر ٹائم لگ سکتا ہے، اگر تعداد کم ہوگی تو کم ٹائم جو ہے وہ رزلٹ پر لگے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب رزلٹ اپلوڈ ہو جائے گا تو آخری کام جو ہوتا ہے ٹیسٹنگ ایجنسی کا وہ فائنل میرٹ لسٹ ہوتا ہے۔ یہ فائنل میرٹ لسٹ جو ہے تیار کر کے اپنی ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فائنل میرٹ لسٹ کے بعد ٹیسٹنگ ایجنسی کا ورک جو ہوتا ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے تمام تر مراحل جو ہوتے ہیں وہ ڈپارٹمنٹ پر آ جاتے ہیں، یعنی ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہی تمام تر مراحل انشاءاللہ میرٹ لسٹ کے بعد وہ تیار کرے گا۔ فرینڈز، میرٹ لسٹ آپ کی بالکل اسی طرح بنے گی جیسے آپ سکرین میں دیکھ رہے ہیں۔ یہ بھی ایک NTS کی میرٹ لسٹ ہے، ٹھیک ہے۔ فرسٹ آف آل رول نمبر ہوتا ہے، پھر فارم نمبر ہوتا ہے، نیم ہوتا ہے، فادر نیم ہوتا ہے، CNIC نمبر ہوتا ہے، فائنل ڈسٹرکٹ ہوتا ہے، پھر جینڈر بھی مینشن ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ یہاں بہترین اکیڈمک جو سکور ہوتا ہے، پہلے SSC لیول کے مطلب حاصل کردہ نمبر ہوتے ہیں، ٹوٹل مارکس ہوتے ہیں، پھر جتنی پرسنٹیج نکل رہی ہوتی ہے اور اس پرسنٹیج کے کتنے نمبر بن رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح پوری ڈگریوں کے مطلب HSC، بیچلر ہو گیا، ماسٹر ہو گیا، یا آپ لوگوں کا جو ہے یہاں MPhil، PhD یعنی BEd، M.Ed وغیرہ کے مارکس جو ہیں وہ جمع نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک KPK NTS کی میرٹ لسٹ تھی، تو یہاں پروفیشنل کے مارکس جو ہیں وہ جمع ہوتے ہیں، لیکن آپ کا ایک علیحدہ فارمولہ ہے، وہ میں آپ کو اینڈ میں بتاؤں گا۔ آخر میں کیا کرتے ہیں کہ آپ کی ڈگریوں کے جتنے بھی سکور بنتا ہے وہ یہاں مینشن کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اکیڈمک سکور یعنی آپ کی ڈگریوں کا جو بھی سکور بنتا ہے وہ یہاں مینشن کر دیتے ہیں، اور یہاں NTS مارکس جو ہوتے ہیں وہ مینشن کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہاں آپ کا ٹوٹل جو مطلب اکیڈمک سکور اور NTS سکور یہاں جو ہے جمع کیا جاتا ہے، اور پھر ڈیسینڈنگ آرڈر میں جو ہے وہ اسامیوں کی تعداد دیکھ کر جو ہے اوپر والوں کو سلیکٹ کر لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ میں مستقبل میں بھی آپ کو اس کی مطلب اور بھی انفو دیتا ہوں۔ یہ KPK کی میرٹ لسٹ دکھانا جسٹ فریش جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کو تھوڑی بہت آگاہی دینا ہے۔ جیسے ہی انشاءاللہ NTS آپ کی میرٹ لسٹیں اپلوڈ کرے گا تو اس طرح یہاں تو ڈسٹرکٹ وائز ہوتی ہے ہمارے KPK میں، آپ کا یہاں مطلب جو حلقہ نمبر ہوگا اس کے مطابق ہی آپ کی لسٹ انشاءاللہ اپلوڈ ہوگی۔ یہاں آپ کا حلقہ نمبر دیا گیا ہوگا، آپ نے آگے والی مطلب میرٹ لسٹ جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کرنی ہوگی۔ AGK میں جتنے بھی یہ بھرتی آ رہی ہے تو یہ حلقہ وائز ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ حلقہ ہے LA 27 کوٹلہ 1، ٹھیک ہے۔ اس میں مردوں کی جو تعداد ہے اسامیوں کی وہ 40 ہے، ایلیمنٹری ٹیچر، ٹھیک ہے، ایلیمنٹری ٹیچر جنرل لائن، اور فیمیلز کی جو تعداد ہے وہ 18۔ تو اس حلقے میں ٹاپ میرٹ لسٹ میں جو 40 کینڈیڈیٹس ہوں گے وہ سلیکٹڈ ہوں گے، اور فیمیلز کی میرٹ لسٹ میں ٹاپ 18 جو کینڈیڈیٹس ہوں گے ان کو انشاءاللہ سلیکٹ کیا جائے گا۔
ڈپارٹمنٹ جو انٹرویو لیتا ہے وہ تقریباً 50-55 جو ٹاپر ہوتے ہیں ان کا لیتا ہے. اسی طرح مثال کے طور پر جو فیمیلز کی تعداد 18 ہے تو یہاں یہ 25 یا 30-35 بندوں کا انٹرویو جو ہے وہ لیا جائے گا. مطلب ان کی ڈگریز چیک کی جائیں گی, ان کے حاصل کردہ نمبر چیک کیے جائیں گے, یعنی جانچ پڑتال کی جائے گی کیا آیا اس نے جو آن لائن اپلائی کے ٹائم ڈگریز مینشن کی ہیں کیا اس کے پاس اویلیبل ہیں کہ نہیں ہیں. یہاں ایک بات میں ایڈ کرتا چلا جاؤں کہ جن دوستوں کو بھی لگتا ہے کہ وہ انشاءاللہ میرٹ میں آ جائیں گے, ان کا پیپر اچھا ہوا ہے, تو وہ اپنی اوریجنل جو سرٹیفکیٹس ہوتی ہیں ان کے لیے ضرور اپلائی کر دیں. ٹھیک ہے, انٹرویو کے لیے یا آپ کی فائنل سلیکشن کے لیے وہ یہ چیزیں ضرور مانگتے ہیں آپ سے, تو ابھی سے اپلائی کر لیں نارمل فیس کے ساتھ, تو انشاءاللہ جلد آپ کی آ جائیں گی. اس ٹائم اگر اپلائی کریں گے تو آپ کو ارجنٹ فی جو ہے وہ بھرنی پڑے گی. تو بہتر یہی ہے کہ جو بھی جن کو لگتا ہے کہ وہ میرٹ میں آ سکتے ہیں تو ابھی سے ہی وہ اپنی اوریجنل سرٹیفکیٹس کے لیے اپنی مطلب آن لائن جو ہے وہ فی سبمٹ کریں اور انہیں منگوائیں. اچھا, حلقے میں پوسٹ آف پلیس مطلب جو پوسٹنگ کی جگہ ہوتی ہے تو وہ تقریباً ہائیسٹ سکور والے کو پریفر کیا جاتا ہے. جن کا زیادہ سکور ہوتا ہے اس کو قریبی سینٹر ہی دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اگر مطلب ان کا سکور کسی کینڈیڈیٹس کا برابر ہو جاتا ہے کسی حلقے کے لیے, خواہشمند جو حضرات ہوتے ہیں, تو پھر ایج کو دیکھا جاتا ہے. اگر کسی کی ایج زیادہ ہوگی تو اس کو زیادہ پریفر کیا جاتا ہے قریبی سینٹر کے لیے. فرینڈز, آپ بات کر لیتے ہیں کہ اس پورے پروسیس کے مارکس, ٹوٹل مارکس کتنے ہوتے ہیں. تو فرینڈز, این ٹی ایس کے مارکس جو ہوں گے وہ 65 مارکس ہوں گے. ٹھیک ہے, آگے اس کا میں فارمولہ بھی بتاتا ہوں. اکیڈمک مارکس جو ہوں گے وہ انشاءاللہ 30 ہوں گے, اور پروفیشنل کے مارکس جو ہوں گے وہ 5 ہوں گے. ٹھیک ہے, ٹوٹل مارکس آپ کے ہو جائیں گے 100. ٹھیک ہے, اور اسی 100 کے تھرو جو ہے وہ آپ کا انشاءاللہ میرٹ بنے گا. ابھی کچھ کینڈیڈیٹس یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ٹیسٹ مارکس جو تھے وہ مطلب 100 تھے. ٹھیک ہے, 100 مارکس تھے, لیکن یہاں این ٹی ایس کے مارکس 65 کیوں مینشن ہے, تو ان کی بھی میں وضاحت کرتا ہوں. نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی اس فارمولے کے تحت آپ کے مارکس انشاءاللہ کنورٹ کرے گی. ٹھیک ہے, جیسے ہی آپ کا رزلٹ آئے گا تو آپ کو انشاءاللہ اس قسم کے مارکس جو ہیں وہ دیکھنے کو ملیں گے. ٹھیک ہے, آپ نے جتنے بھی مارکس حاصل کیے ہوں گے, ٹھیک ہے, اس کو ڈیوائڈڈ بائی کیا جائے گا ٹوٹل مارکس سے, اور اس کو پھر ملٹیپلائی کیا جائے گا 65 کے ساتھ. تو اس طرح آپ کے جو ہے مارکس نکل آئیں گے. ٹھیک ہے, پرسنٹیج میں. تو فرینڈز, آپ جان لیتے ہیں کہ آپ اپنا ایکیڈمک سکور کیسے کاؤنٹ کر سکتے ہیں. تو آپ اپنا ایکیڈمک سکور جو ہے وہ اس لیول پر کاؤنٹ کر سکتے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ایس ایس سی کی جو سرٹیفکیٹ ہے آپ نے حاصل کردہ نمبر, ٹھیک ہے, ڈیوائڈیڈ بائی ٹوٹل مارکس, اور اسے ملٹیپلائی کرنا ہے 6 کے ساتھ. اسی طرح ایف اے کی حاصل کردہ نمبر ڈیوائڈیڈ بائی ٹوٹل مارک اور ملٹیپلائی 7. ٹھیک ہے, اسی طرح بی اے کی بھی آپ نے 15 کے ساتھ ملٹیپلائی کرنا ہے, اور ایم اے کے 2 کے ساتھ. ٹوٹل مارکس جو ہیں آپ یہاں اس کو کاؤنٹ کریں تو 30 ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, جب آپ یہ پورا فارمولہ اپنے مارکس نکال لیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میرے 30 میں سے ایکیڈمک سکور کتنے بن رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور جن دوستوں کے مارکس سی جی پی اے میں ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ ایکویلنس سرٹیفکیٹ لے لیں ان پرسنٹیج میں. ٹھیک ہے نا, یہاں بی ایس اور بی ایس سی والے لڑکوں کے کافی زیادہ ایکیڈمک سکور بن جاتا ہے. تو یہ اینول والوں کے لیے جو ہے میرے خیال میں بہت ان کے ساتھ ناانصافی ہے. المختصر, اب اس 65 میں سے جو آپ کے این ٹی ایس مارکس ہوں گے, ٹھیک ہے, اور ان ایکیڈمک سکور میں جتنا بھی آپ کا سکور بنے گا 30 میں سے بنتا ہے 24 بنتا ہے 23 بنتا ہے. فار ایگزامپل آپ کے یہاں مارکس بن رہے ہیں 50 اور یہاں مارکس بن رہے ہیں 20, 70, اور پروفیشنل ڈگری ہوگی تو آپ کی 75, یعنی 100 میں سے آپ نے ٹوٹل جو ہے وہ 75 مارکس لے لیے. تو اس طرح یہ مطلب پروسیس ہوتا ہے این ٹی ایس کا. پھر بھی کوئی مسٹیک ہو سکتی ہے کیونکہ میں آلریڈی کے پی کے سے تعلق رکھتا ہوں اور ہمارا پروسیس جو ہے بالکل چینج ہوتا ہے ان سے. لیکن میں نے آپ کے کچھ مطلب جو اپوائنٹمنٹ کے رولز ہیں وہ دیکھے ہیں, تو اسی طرح انشاءاللہ آپ کا مکمل پروسیس ہوگا. میں خود ایک ٹیچر ہوں. یہ اے جی کے والے آپ پھر بھی بہت زیادہ خوش قسمت ہیں کہ آپ کے یہ ایکیڈمک سکور جو ہیں یہ کم ہے. اگر یہ زیادہ ہوتے ہیں نا تو اور بھی مطلب آپ کو نقصان ہوتا. ہمارا کے پی کے میں یہ ایکیڈمک سکور جو ہے تقریباً 100% ہے. بہرحال کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معذرت خواہ ہوں. انشاءاللہ اور بھی انفو ہوگی وہ نیکسٹ ویڈیو میں اپلوڈ کروں گا. تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. والسلام, اللہ حافظ.